السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ یا نساء النبی لستن کعہد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک اعمال انجام دے تو ہم اسے اجر بھی دوگنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہو تو کسی غیر محرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو، ورنہ جس کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط امید لگا بیٹھے گا، لہذا صاف اور سیدھی بات کرو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اور اسی صورت سے آیت نمبر 31 اور 32، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، ان دونوں آیات کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے اور ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں، جو حکم دیا گیا ہے، یہ حکم تمام امت کے لوگوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہم لوگوں کو بھی اچھا ملنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی بھی رزق اچھی ہو جائے، ہم لوگ بھی اچھا رہیں، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھے سے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عام آدمیوں میں اور نبی میں بہت فرق ہے، اور آپ نبی کی بیویاں ہیں، آپ لوگوں کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو دنیا چاہیے تو آپ کے لیے رستے کھلے ہوئے ہیں۔ نبی آپ کو آرام سے جو دنیا کا معاملہ ہے، جو حق مہر ہے، اس کو دے دلا کر کے آپ کو فارغ کریں گے، آپ جا کر کے کسی دوسرے سے شادی کیجئے اور دنیا کے مزے لوٹ لیجئے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں بہترین معاملہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو پھر صبر کرنا پڑے گا، قناعت کرنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اگر اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے، آپ میں سے کوئی بھی اگر کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوگنا عذاب دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ آپ نبی کی بیویاں ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوط علیہ السلام کی بیوی آپ کو معلوم ہوگا، سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی آپ کو معلوم ہوگا۔ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا اور ان لوگوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا، صرف اس غرض سے اور اس وجہ سے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی کھلی ہوئی بے حیائی کریں گی، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، بدکاری بھی آ جاتی ہے، تو آپ کو دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکسٹ آیت کریمہ میں جو آج پڑھی گئی آیت نمبر 31، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور اے نبی کی بیویوں، آپ میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے، اس سے کیا پتہ چلا؟ حالانکہ نبی کی بیویاں کئی ہیں، لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ میں سے جو بھی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی اپنا ذمہ دار خود ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ جو آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک اعمال انجام دینے سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے، وہ اپنا خود ذمہ دار ہے۔ معاشرے کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، جو دعات ہیں، ان کا کام ہے آپ کو بتائیں گے، بولیں گے، آپ اچھا سمجھیے یا برا سمجھیے، ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ الحمدللہ، کوئی اگر میرے منہ پر آ کر کے مجھ کو گالی بھی دے کر کے جائے گا، میں حق بات بولنا نہیں چھوڑنے والا ہوں، کیونکہ میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور میری زندگی کی باغ ڈور بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میری عزت بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور میری ذلت بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔
لہذا یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، آپ میں سے کوئی بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے، اس کا مطلب سب کو الگ الگ ذمہ دار بنایا گیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ دار بن جائے اور نیک اعمال انجام دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دوہرا اجر رکھا ہے. جیسے گناہ ہونے پر دوہرا عذاب ہے، ویسے ہی نیکی ہونے پر بھی دوہرا ثواب ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کی روزی رکھی ہے. یہاں پر رزق کریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا نبی کی بیویوں کو اور ان کو یہ بشارت اور خوشخبری سنائی کہ اے نبی کی بیویوں، جیسا آپ نے اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ ہمارا رزق بڑھایا جائے، ہمارے اخراجات بڑھائے جائیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے، تو اگر آپ یہ چیز چھوڑیں گے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوگنا عذاب دے گا. لیکن اگر آپ صبر کریں گے، نبی جو کچھ دے رہے ہیں اس پر اگر آپ اکتفا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے عزت کی روزی تیار ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں آپ عام لوگوں کی طرح سے نہیں ہے. اے نبی کی بیویوں آپ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں. عام عورتیں جیسی ہوتی ہیں ویسی آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا مقام اللہ نے بہت بلند بنایا ہے. آپ نبی کی بیویاں ہیں. آپ کا جو بھی ایکٹیویٹی ہوگا، آپ کا جو بھی کردار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے نمونہ اور حجت بنایا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی سماج کے اندر جو علماء کرام ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے حجت ہے. ان کی ایک ایک چیز کو لوگ حجت بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں. ویسے ہی سماج کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ذمہ داری دی ہے، ان کی بھی ایک ایک چیز کو لوگ حجت بناتے ہیں. ہاں ذمہ دار ہو کے ایسا کرے نا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ جگہ عطا فرمایا ہے. جو داعی اللہ ہوتے ہیں ان کو بھی ایسے ہی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورتوں کی اصلاح کرنے کے لیے جو درس شروع کیا، جو نصیحتیں شروع کی، تو اس میں سب سے پہلے نبی کی بیویوں کا ذکر کیا تاکہ عام لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم لوگ تو عام عورتیں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، پہلے ان کو سمجھایا جائے. کہنے کا موقع نہ ملے وہ تو نبی کی بیویاں ہیں، پہلے ان کو سمجھایا جائے. سامعین کرام، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس سے پہلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سماج کے اندر جو فواحش ہے، جو کھلی ہوئی بے حیائیاں ہیں، سب سے پہلے لوگ ان کو ختم کریں. یعنی کھلی ہوئی بے حیائی سماج میں نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلی آیت ہے اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس میں ان ذریعوں کو بند کرنے کے لیے کہا ہے، ان کا سدباب کرنے کے لیے کہا ہے جن ذریعوں سے گناہ ہوتا ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ سماج میں جو بے حیائی پھیلتی ہے نا، ابھی لوگ عشق و معاشقہ کر کے شادی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ عشق و معاشقہ کر لیتے ہیں اور بیوی کو لے کے بھاگ جاتے ہیں. لڑکی کو لے کے بھاگ گئے، ادھر شادی کر لیا. یہ مسلمان سماج میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. غیروں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ مسلمان سماج میں ہوتا ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ لڑکے نے لڑکی کو پسند کر لیا اور لڑکی نے لڑکے کو پسند کر لیا. بات چیت اسی میں آگے بڑھی، پنگے پڑنا شروع ہو گیا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑا ذمہ دار ہمارا سماج ہے. ہمارا سماج سب سے بڑا ذمہ دار ہے، یاد رکھیے گا. کیوں ذمہ دار ہے؟ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک ویڈیو کلپ آیا تھا چھوٹا سا، جس میں نے ایک لڑکی کو دیکھا. وہ لڑکی حالانکہ اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی آواز سے لوگوں کو نماز کے بارے میں بتلا رہی ہے. نماز کے بارے میں بتلا رہی کہ نماز جمع بین الصلاتین ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. ہم سے پوچھا گیا کہ اس ویڈیو کے اندر کیا غلطی ہے؟ ہم نے کہا پوری ویڈیو ہی غلط ہے. کیوں پوری ویڈیو غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ جو غیر محرم عورت ہے، سب سے پہلے اللہ نے یہ پابندی لگائی ہے کہ غیر محرم عورت کی آواز دوسرے غیر محرم مرد نہیں سنے الا یہ کہ ضرورت ہو تب. فار ایگزامپل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے دیوار سے ٹیک لگا دیتے تھے اور زور زور سے حدیث پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہے، نبی کی شاگردہ ہے وہ، اور نبی سے انہوں نے حدیث سیکھا ہے اور سنا ہے. لہذا حدیث ان کے سامنے پڑھیں گے، اس میں جو غلطی ہوں گی تو وہ ٹھیک کریں گے. وہ پڑھتے تھے، سنتی تھی اما عائشہ، جب غلطی ہوتی تھی اس کو وہ بتاتے تھے. اسی طرح سے آپ نے اس سے پہلے بھی ایک حدیث سنا تھا کہ دو تابعی اور ایک صحابی
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے اور پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلائیے کہ ان کی زندگی کی سب سے حیرت انگیز بات کیا ہے. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے چند لوگوں کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے. تو بغرض ضرورت غیر محرم عورت غیر محرم مرد سے بات کر سکتی ہے بغرض ضرورت، لیکن کتنا، اس کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتلایا ہے. ابھی تو ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سماج کو بدلنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء کرام کی ہے. سماج کو بدلنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سماج کے ذمہ داران کی ہے. اور سماج کو بدلنے کی ذمہ داری ہر گھر کے ذمہ دار کی ہے. ہر گھر کا ذمہ دار اپنی جگہ پر سماج کو بدلنے کی کوشش کرے جتنا اللہ نے اس کو صلاحیت دیا. دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا اور کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر تقوی ہے، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی آواز کو غیر محرم کے سامنے اونچی مت کرو. اپنی آواز کو غیر محرم کے سامنے دبا کر کے نہ بولو. یہاں پر جو اس کا ترجمہ کیا ہے، اپنی آواز کو غیر محرم کے سامنے دبا کے مت بولو. دبا کے مطلب ذرا آواز کے اندر لوچ ہونا چاہیے، لچکدار ہونا چاہیے، ذرا میٹھی انداز ہونی چاہیے، ذرا شیریں انداز میں غیر محرم سے بات کرنا. اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جنگ احزاب سے پہلے مسلمانوں کا جو سماج و معاشرہ تھا مدینے کے اندر، وہاں پہ مسلمان عورتیں بالکل میک اپ کر کے بناؤ سنگھاڑ کر کے نکلا کرتی تھی، جیسے آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے حساب کا ہے، یہ جو ہمارا سماج بن گیا ہے آج کے ڈیٹ میں. وداؤٹ میک اپ کے تو کوئی عورت ہی نہیں ہے. گھر میں میک اپ نہیں کریں گی، شوہر کے لیے میک اپ نہیں ہوگا، لیکن جب باہر جائیں گی تو پورا غازہ لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے، یہاں پر پورا جو ہے سب کچھ لگا کر کے نکلیں گی، لیکن شوہر کے لیے نہیں. حالانکہ میک اپ کرنے کا حکم کن کے لیے ہے؟ شوہروں کے لیے. سجنے سورنے کا حکم کن کے لیے ہے؟ شوہروں کے لیے سجنا سورنا ہے. لیکن خواتین ایسا آج کل نہیں کر رہی ہیں. اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. مسلمان کی جو عورتیں ہوتی تھی وہ بناؤ سنگاڑ کر کے نکلا کرتی تھی. غیر محرم مردوں کا گھر میں داخلہ پر کوئی پابندی نہیں تھی. نبی کی بیویاں بھی ویسے ہی نکلا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی جڑ کو دیکھا. اللہ نے جڑ کو ختم کیا. سب سے پہلے کیا کہا کہ غیر محرم مردوں سے بات نہیں کرنا ہے، اور اگر بات کرنا بھی ہے تو آواز کے اندر ساز انداز نہیں ہونا چاہیے. آواز کے اندر ذرا سختی ہونی چاہیے، ذرا اونچی آواز ہونی چاہیے، ذرا روکھا پن ہونا چاہیے، اور پوری وضاحت کے ساتھ بات ہونی چاہیے. کیونکہ سماج کے اندر جو مرد ہوتے ہیں نا، وہ بڑے دل پھیک ہوتے ہیں. مرد جو ہوتے ہیں وہ بڑے دل پھیک ہوتے ہیں. خواتین اس قدر دل پھیک نہیں ہوتی ہے، لیکن مرد بڑے دل پھیک ہوتے ہیں. ترنت ان کا دل کہیں نہ کہیں پر آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتی ہیں، فلا تخضعن بالقول، تو اپنے آواز کو جھکا کر کے مت بولیے اگر بولنے کی ضرورت ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ ابھی کیا بولا جائے، ہمارے سماجی معاشرے میں عمر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. غیر محرم عورتوں سے فونوں پر لمبی باتیں ہو رہی ہیں. یہ نوجوان لڑکوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، یہ جو نوجوان لڑکے ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، یہ تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے کبھی بھی ریڈی ہیں. لیکن جو بڑے لوگ ہیں ان کا بھی وہی حال ہے. غیر محرم عورتیں ہیں، ان سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اچھی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری بھی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہمارے سماج و معاشرے کا حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ پہلی بات کہ بات نہیں کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہیں پر کسی مسلمان عورت کو اذان دیتے ہوئے؟ دیکھا ہے؟ کیونکہ شریعت نے منع کیا ہے. مسلمان عورت کی آواز یا کسی بھی عورت کی آواز میں ایک سوز ہوتا ہے، ایک لچک ہوتی ہے، ایک بانک پن ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے جس سے مرد کھینچتا ہے. اور اگر وہی عورت ذرا سریلی انداز میں کسی مرد سے بات کر لے تو مرد کے دل کا جو روگ ہوتا ہے، سب کے اندر نہیں لیکن جن کے دل کے اندر روگ ہوتا ہے وہ بہت ساری باتیں سمجھتے ہیں. ہاں سمجھنے لگتے ہیں. ذرا دنیا میں اتر کر کے دیکھیے، سمجھ میں آئے گا آپ کو. یا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جہاں دیدہ ہے ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیے ہوں گے آپ لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے کہا کہ بات نہیں کرنا. سب سے پہلے بات نہیں کرنا ہے. اور اگر بات کرنے کی ضرورت ہو
تو آواز کے اندر روکھاپن ہونا چاہیے، سختی ہونی چاہیے، آواز جو ہونی چاہیے وہ بالکل کڑک کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جو بات بولے وہ بالکل کلیئر بولے۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تاکہ جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ کوئی امید نہ لگا بیٹھے کہ لگتا ہے کہ ہم کو پسند کرتی ہے یہ بات، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر بات کہنا ہے تو بالکل کلیئر کہنا۔ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اگر غیر محرم عورت کو بار بار نظر پھرا کر کے دیکھ رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ ہم میں کا ہر مرد اگر وہ غیر محرم کی آواز کو بار بار سن رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اور اگر کوئی عورت اپنی آواز کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر کے لوگوں کو تنبیہ کرنے کی کوشش کرتی، یہ بھی اس کا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے مرد نماز پڑھا رہے ہوں، پیچھے عورتوں کی صف لگی ہو اور امام صاحب غلطی کرے تو عورتوں کو سبحان اللہ بولتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ ہاں، سبحان اللہ بولتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ لقمہ دیتے ہوئے مرد کو کبھی دیکھا ہے؟ شریعت نے منع کیا ہے، کہا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اگر امام صاحب غلطی کرے تو مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر مرد نہ بول پائیں تو خواتین کے لیے ہے ایسے 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 نہیں، یہ آواز دوسری ہے، یہ آواز دوسری ہے، ایسے، اس کو کہتے ہیں تصفیق، ایسے کرنا ہے اور امام صاحب سمجھ لیں گے کہ غلطی ہو رہی ہے، اس لیے امام صاحب اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، بلا ضرورت غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے گی تو بہت ہی کلیئر، آواز کے اندر سوز و گداز نہیں ہونی چاہیے، آواز کے اندر لچیلا پن نہیں ہونا چاہیے، آواز کے اندر مٹھاس نہیں ہونی چاہیے۔ بد اخلاق سمجھتا ہے سمجھنے دو، نو پرابلم، سامنے والا آدمی اگر بد اخلاق سمجھتا ہے سمجھنے دو، لیکن نبی کی بیویوں اگر آپ کو بات کرنے کا موقع ملے فلا تخضعن بالقول، تو اپنے آواز کو جھکا کر کے مت بولیے، دبا کے مت بولیے، آواز کے اندر لچک لا کر کے مت بولیے، کیونکہ فطری طور پر عورت کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورتی رکھی ہے جو فطری طور پر غیر محرم مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس چیز کا سدباب کرنے کے لیے کہا کہ جن چیزوں سے زنا ہوتا ہے پہلے اس کو ختم کیا جائے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ ہر وہ عمل جو انسان کو بدکاری کی طرف لے جائے اس سے بچنا ہے۔ غیر محرم لیڈیز سے تنہائی میں ملنا، اس سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ غیر محرم عورت سے بلا ضرورت بات کرنا، اس سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھنا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے بھی تنبیہ ہے اور یہ مردوں کے لیے بھی تنبیہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے تنبیہ کہتے ہوئے کہا کہ ان اتقیتن، اگر آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہیں، فلا تخضعن بالقول، تو کسی غیر محرم سے بات کرتے وقت دبی زبان میں بات نہ کرو بلکہ بالکل کلیئر بات کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر آپ دبی زبان میں بات کریں گے، ذرا مٹھاس سے بات کریں گے، ذرا لچک والے انداز میں بات کریں گے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس شخص کے دل میں روگ ہوگا وہ آپ سے بہت ساری امیدیں لگا کر کے بیٹھ جائے گا اور یہیں سے زنا کا دروازہ کھلنے کی کوشش شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا پاک باز کیوں نہ ہو، کوئی آدمی کتنا ہی بڑا پاک باز کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ شیطان کے ہتھ کنڈے میں نہیں آ سکتا، نہیں کہہ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے سماج و معاشرے میں تو پردہ اور بے پردہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا ہے، غیر محرم اور محرم کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا ہے۔ ہر گھر سے یہ مسئلہ آج نکل رہا ہے آج کی ڈیٹ میں کہ غیر محرم اور محرم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا ہے۔ چچا زاد بھائی ہو، خالہ زاد بھائی ہو، پھوپھے زاد بھائی ہو، کسی سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ ان سے تنہائی میں بھی لوگ مل رہے ہیں، مل رہے کہ نہیں مل رہے ہیں؟ تنہائی میں بھی مل رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیطان ان کو چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کے اندر شاید وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو تو تم میں سے بہت کم آدمی شیطان کی پیروی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان تو انسان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، خون بن کر کے دوڑ رہا ہے، خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پابندی لگائی وہ خواتین کی آواز کے اوپر کہ اول آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، اگر بات بھی کرنا ہو وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ایک دم کلیئر بات کیجئے، دبی زبان میں بات مت کیجئے،
کھلا بات کیجئے، اٹھا کر کے بات کیجئے، اور آواز کے اندر کھردراپن ہونا چاہیے، ایک ذرا سختی ہونی چاہیے، رتی بھر بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خواتین کے بات کرنے کا انداز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے۔ کب؟ جب غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تب۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا